السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس رات میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے اس کے اندر ایک بڑی اہم دعا ہے جو بزرگان دین سے چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ اس دعا کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے سال آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ وہ اتنی اہم دعا ہے اور وہ ہمارے بزرگ نمونہ سلف حضرت مولانا سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، انہوں نے یہ دعا باقاعدہ پرنٹ کروا کر اپنے متوسلین کے اندر تقسیم کی تھی۔ وہ میں دعا آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور اس رات کے اندر آپ نے جو عبادتیں کرنی ہیں آپ ان عبادتوں کو کر لیں، پھر دیکھیں کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالی کی کیا کیا رحمتیں آتی ہیں۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے تو اگر مسجد میں آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنے گھر میں ہوں تو کوئی بات نہیں۔ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی آپ نے تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب سورہ یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سورہ یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری عمر کو دراز کر دے، اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں، اپنے رشتہ داروں، جس کی آپ چاہتے ہیں نیت کر سکتے ہیں۔ یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما۔ تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، پہلے آپ پورا طریقہ کار ذرا اس کو سن لیں۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ دوبارہ جب سورہ یاسین پڑھیں تو اس وقت بلاؤں کے دفع ہونے کی نیت سے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ مجھ سے، میرے اہل خانہ سے، میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفع کر دیجئے۔ پورا سال ہر طرح کی بلاؤں سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، جو دعا میں آپ کو پھر آخر میں بتاؤں گا، اور تیسری مرتبہ پھر آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے، اور اس نیت سے کہ یا اللہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اس میں اپنی نیت، اپنے اہل خانہ، اپنے پیاروں کی نیت کر کے سورہ یاسین آپ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا تلاوت کریں۔ دعا کی تلاوت کرنے کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتار رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء
ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم۔ اب یہ اس دعا مبارکہ کا پورا ترجمہ ایک دفعہ آپ لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو یہ معلوم چل سکے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ کیا مانگی ہے آپ نے، تاکہ آپ کو اس دعا کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو یہ ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو آپ ذرا ویڈیو پاز کر کے ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورہ دخان کی تلاوت کرنی ہے، ترتیب جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے ہی رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ دخان کی ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے، اور نمبر 3 پر حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 4 پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 5 پر صلاۃ التسبیح کے نوافل آپ نے پڑھنے ہیں، اور نمبر 6 پر اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف مرہ یہ 3000 مرتبہ یا 300 مرتبہ یہ درود پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی کام کی دعا بتانے والا ہوں، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو جگر گوشہ ہیں، آپ کے جو نواسے ہیں ان کو بتائی، اور یہ واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال میں 1 لاکھ درہم ان کو نذرانہ ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک سال انہوں نے وہ نذرانہ بھیجا نہیں۔ اب گھر میں تنگ دستی آ گئی، امام حسن نے قلم دوات منگوایا اور خط لکھنا چاہا حضرت امیر معاویہ کو کہ بھائی میرا وہ آپ سالانہ بھیجا کرتے تھے، اب تک وہ ہدیہ آیا نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا سوچا، پھر وہ دوات قلم آپ نے واپس رکھ دیا اور کچھ لکھا نہیں، اور آپ سو گئے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو؟ فرمایا کہ خیریت ہے سب۔ فرمایا ابا جان سب ٹھیک ہے، یا کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا ہاں ذرا مالی تنگی آ گئی ہے، تنگ دستی ہے۔ کہا کہ اچھا پھر؟ فرمایا کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے 1 لاکھ، ہدیہ وہ آیا نہیں اب تک، تو گھر میں جو اخراجات تھے، ترتیب تھی، وہ تنگی ایسی آ گئی ہے اس میں۔ فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم یہ دعا پڑھو اللہ تبارک و تعالی مدد کریں گے۔ وہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دعا کو پڑھنے سے اول آخر 11 بار درود پاک آپ پڑھ کر دفع مصیبت اور حاجت کے لیے لازمی دعا کریں۔ اب وہ دعا میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ پورا واقعہ سنتے جائیے۔ اب یہ جو دعا تھی، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ دعا میں نے پڑھنا شروع کر دی، ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 لاکھ کا ہدیہ بھیج دیا، 5 لاکھ درہم کا ہدیہ آ گیا۔ اور اس رات وہ فرماتے ہیں میں نے وصول کیا اور خوش ہوا۔ جب سویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے۔ فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا ابا جان بالکل خیریت ہے، سب ٹھیک ہے، اور سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا۔ فرمایا کہ تم نے تو قلم دوات منگا لی تھی لکھنے کے لیے، اور تم نے دیکھو 1 لاکھ کی جگہ 5 لاکھ آ گئے، اور کیا آگے پتے کی بات فرمائی؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے ہی اسے انعامات ملتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو وہ کیا سبق دے گئے؟ فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں۔ کہاں 1 لاکھ آپ کو ملنے والا تھا اور آپ لکھتے تو آپ کو 1 لاکھ ملتا۔ کہا مخلوق کے آگے ہاتھ چھوڑ دے میرے بیٹے، اللہ کو پکار، اللہ مخلوق کی چوٹی کے بال پکڑ کر خود عطا کرے گی۔
اور یہ وہ بابرکت دعا ہے، یہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ پڑھیں، اور روزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کر لے تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی، جھولی پھٹ جائے گی، اتنا ملے گا۔ یہ دعا دعائے حسن کے نام سے مشہور ہے۔ ابھی آپ اسکرین پہ دعا ملاحظہ کیجئے۔ اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا رجوع احدا غیرک اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ رغبتی ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا أرحم الراحمين۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ پوری دعا آپ نے دیکھ لی، اب اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ پورا ترجمہ آپ دیکھنے کے بعد آپ ذرا غور کریں کہ اس دعا کے اندر امید توکل یہی مانگا جا رہا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو تو امید اور توکل اس سے باندھ لو، دنیا خود آپ کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی ڈالیں گے۔ یہ جب دعا پڑھی امام حسن نے فرمایا کہ ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خزانے آ گئے، پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ دعا اس رات میں 25 مرتبہ آپ تلاوت کر لیں۔ یہ رات کے اعمال ہیں، اس کے علاوہ جو آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو شب برات ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی دولتیں بھی انشاءاللہ پھر خوب لوٹیں گے۔ آپ سب اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔